فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور میں سیمی زوار، اور اب ہم آج الحمدللہ ریڈنگ کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں اس پلیٹ فارم پر. انتہائی خوبصورت کتاب کہ جس کے 2 والیوم آپ تک پہنچ چکے ہیں. آئیے اب ہم تیسرے والیوم کا آغاز کرتے ہیں. کلام امیر المومنین علی علیہ السلام شرح نہج البلاغہ، تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، اور پیشکش باب العلم دارالتحقیق کراچی، مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور پاکستان. اس کتاب کو ہم پڑھنے کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں شرح کو، اور اس کے سب سے پہلے صفحے کے اوپر جو تفصیلات ہیں وہ پہلے میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، اور اس کے بعد پھر ہم جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں وہ بھی پڑھیں گے. سب سے پہلے صفحے پہ لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی اور دیگر علماء دانشور، کلام امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی جدید جامع شرح اور تفسیر، جلد سوم، ترجمہ زیر نگرانی حجت الاسلام مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی. پیشکش باب العلم دارالتحقیق مسجد باب العلم، فروغ ایمان ٹرسٹ، شمالی نارتھ ناظم آباد، بلاک ڈی، کراچی پاکستان. ناشر مصباح القرآن ٹرسٹ. اور اس صفحے کے بعد ہم اگلے صفحے پر آ گئے ہیں جہاں پر جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں. نام کتاب کلام امیر المومنین علی علیہ السلام، جلد سوم، مؤلف حضرت آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، معاونین حجت الاسلام محمد جعفر امامی، حجت الاسلام محمد رضا آشتیانی، حجت الاسلام محمد جوادر جیم واو الف جواد ارسطا الف رے سین تو الف، اور حجت الاسلام ابراہیم بہادری، اور حجت الاسلام سعید داؤدی، حجت الاسلام احمد قدسی. پھر اس کے بعد لکھا ہے ترجمہ باب العلم دارالتحقیق فروغ ایمان ٹرسٹ کراچی پاکستان، زیر نگرانی حجت الاسلام مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی. تعداد 1000، طبع سوم، ناشر مصباح القرآن ٹرسٹ. تاریخ اشاعت 9 فروری 2018 مطابق 22 جمادی الاول 1339 اور ہجری. پھر اس کے بعد ہے کہ بس ہدیہ نہیں لکھا ہوا اور باقی کوئی تفصیلات نہیں. ہاں نیچے لکھا ہے ملنے کا پتہ معراج کمپنی، LG3 بیسمنٹ، میاں مارکیٹ، غزنی اسٹریٹ، اردو بازار لاہور. باب العلم دارالتحقیق مسجد باب العلم فروغ ایمان ٹرسٹ، بلاک ڈی، نارتھ ناظم آباد کراچی. اور اب اگلے صفحے کی جانب چلتے ہیں جہاں پہ صرف بڑا بڑا لکھا ہے انتصاب، اور انتصاب کے نیچے لکھا ہے بروح پرفتوح، محسن علم و ادب و ثقافت اسلامی، شریف اجل، ذوالمنقبتین، رضی ذوالحسبین، سید محمد الشریف الرضی، اعلیٰ اللہ مقامہ الشریف. اور اب آ گئے ہیں ہم صفحہ نمبر یہاں پر 5 ہے. یہ جو مختلف صفحات ہیں اس میں تھوڑی تھوڑی چیزیں جو بھی ہیں یہاں پر لکھی ہوئی یہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتی جا رہی ہوں. اور اب ہم باقاعدہ فہرست پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ فہرست بھی کیونکہ کتاب بڑی ہے، ٹوٹل صفحات اس میں 556 صفحات ہیں، اور اس میں ہم خطبہ نمبر 61 سے لے کے خطبہ نمبر 90 تک الحمدللہ جان لیں گے. اور اس میں ہم فہرست پڑھنا شروع کریں گے پیج نمبر 5 سے، اور ہم فہرست مکمل کریں گے پیج نمبر
20 پر. تو امید ہے کہ ہم ایک نشست میں مکمل کر لیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہم اگلی نشست میں جو رہ جائے اس کو مکمل کریں. آئیے اب باقاعدہ تسلی سے فہرست پڑھتے ہیں جس میں آپ کو پیج بھی بتاتی جاؤں گی اور ٹاپکس بھی. سب سے پہلے لکھا ہے فہرست مطالب. عرض ناشر پیج 21، عرض مترجم پیج 23، پیش لفظ 24، خطبہ 61، شرح و تفسیر 24، شامی دہشت گردوں اور خوارج میں فرق 24، نکات 34، خوارج سے بھی زیادہ گمراہ 34، حق کے طالب گمراہ اور باطل پر اڑنے والے ہوشیار 36. اس کے بعد آ گیا خطبہ 62، شرح و تفسیر پیج 38، میں موت سے کیوں ڈروں 38. اس کے بعد آ گیا خطبہ 63، خطبہ ایک نگاہ میں پیج 43، شرح و تفسیر 44. اور اب ہم اگلے صفحے کی جانب آ گئے ہیں. اس میں لکھا ہے دنیا جلد گزر جانے والے سائے کی طرح ہے پیج 44. اب آ گیا جی خطبہ 64، خطبہ ایک نگاہ میں پیج 49، شرح و تفسیر 50، موت نے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا 50، شرح و تفسیر 57، زیادہ سفر جتنا ممکن ہو لے لو 57، شرح و تفسیر 64، غافل انسانوں پر وائے ہو 64، نکات 67. اور اس کے بعد نکات میں 5 نکات دیے ہوئے ہیں اس فہرست میں. سب سے پہلا نکتہ ہے موت کے مخفی ہونے کا فلسفہ پیج 67، دوسرا ہے آرزوؤں کے فریب میں نہ آؤ 68، تیسرا ہے شیطان کا زینت دینا 69 پیج پر، چوتھا ہے انسانوں کی عمر خود ان کے خلاف دلیل ہے پیج 70، اور پانچواں ہے نعمتوں کا غرور و مستی پیج 70. اب خطبہ 65، خطبہ ایک نگاہ میں پیج 73، شرح و تفسیر 74، پروردگار کی تعریف و توصیف 74، شرح و تفسیر 86، جلال و جمال کے جلوے 86، نکتہ 91، خدا کی معرفت کے تربیتی آثار 91، صفات ذاتی 92، صفات افعالی الف عین الف لام چھوٹی ہے پیج 92، خطبہ 66، خطبہ ایک نگاہ میں پیج 93، شرح و تفسیر 95، جہاد کے چند اصول 95، نکتہ 99، پہلے اور آج کے جنگی طریقے 99، شرح و تفسیر 101، مضبوطی سے ڈٹے رہو اور قیام کرو 101، سواد اعظم بڑا گروہ پیج 105. اب آ گیا خطبہ 67، خطبہ ایک نگاہ میں 109 پیج پر، شرح و تفسیر 110، امامت کے مسئلے پر منطقی دلائل 110، نکات 113، مسئلہ خلافت اور سقیفہ بنی ساعدہ سین الف عین دال ہے کی داستان پیج 113، پھر داستان سقیفہ کے چند دلچسپ نکات پیج 119. اب آ گیا خطبہ 68، خطبہ ایک نگاہ میں 123 پیج پر، شرح و تفسیر پیج 124 پر، اور پھر ہے محمد بن ابی بکر اور مصر کی حکومت 124، پھر قابل توجہ نکتہ 126، نکات 127، اور جو نکات ہیں وہ 2 ہیں. نمبر 1 ہاشم مرقال کون تھے پیج 127، اور کچھ محمد بن ابی بکر کی زندگی کے بارے میں پیج 129. اور اب خطبہ نمبر 69، خطبہ ایک نگاہ میں پیج 131، شرح و تفسیر 132، سست و کمزور دوستوں سے سخت شکایتیں 132، نکتہ 139، اس قدر جھڑکنے اور ڈانٹنے کی وجہ 139. اب خطبہ 70 آ گیا، شرح و تفسیر پیج 143، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا 143، نکات 148، نکات 2 ہیں یاران علی پیج 148 پر، اور دوسرا بد دعا کے مستحق کون لوگ ہیں 152. خطبہ 71، خطبہ ایک نگاہ میں پیج 155، شرح و تفسیر 158، نا سمجھ پیروکاروں سے شکوہ 158، نکات 162، اور سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں علی تھے پیج 162، ایک اور اہم اعتراض کا جواب 165. اب آ گیا ہے خطبہ 72، خطبہ ایک نگاہ میں پیج 169، شرح و تفسیر 170، اے بلند آسمانوں کو سنبھال کر رکھنے والے 170، شرح و تفسیر 174، پیغمبر
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام 174، شرح و تفسیر 181، پروردگار ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ قرار دے 181، اپنے اور دوستوں کے حق میں دعا 183، نقطہ 184، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی غیر معمولی اہمیت پیج 184، چند سوالات کے جواب 188، اتنی زیادہ اہمیت کیوں 188، کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا کوئی اثر ہے پیج 189، کن الفاظ میں درود و سلام بھیجنا چاہیے 190، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا واجب ہے یا مستحب پیج 191، صلوات کا حقیقی مفہوم کیا ہے 192۔ اب آ گیا خطبہ 73، خطبہ ایک نگاہ میں پیج 195، شرح و تفسیر 196، مروان کی بیعت کی مجھے کوئی ضرورت نہیں 196، نقطہ 199، مروان کا عجیب و غریب ماجرا 199، خطبہ 74، خطبہ ایک نگاہ میں پیج 203، شرح و تفسیر 206، تم سب جانتے ہو کہ میں سب سے زیادہ لائق ہوں 206، چند سوالات اور ان کے جوابات 208، خطبہ 75، خطبہ ایک نگاہ میں پیج 211، شرح و تفسیر 212، صلح نہ کرنے والے منحرف دشمن 212، خطبہ 76، خطبہ ایک نگاہ میں 217، شرح و تفسیر 218، 20 گراں قدر نکات 218، ایک نقطہ 223، فرصت کے لمحے کو غنیمت جاننا اور صبر سے کام لینا 223، خطبہ نمبر 77، خطبہ ایک نگاہ میں 227، شرح و تفسیر 228، بنی امیہ کے سیاہ کارناموں کا ایک نمونہ 228، پھر نکات آ گئے 230، پھر ہے میں نکات جو ہیں وہ ہیں 1 2 3 4 5 6 ہیں، یہ ہے سب سے پہلے میں سعید بن عاص سے بخوبی آگاہ ہوں 230، بنی امیہ کو خوب جانتا ہوں 231، بنی امیہ قرآن کی روشنی میں 232، بنی امیہ روایات اہل سنت میں 233، بنی امیہ نہج البلاغہ کی روشنی میں 233، بنی امیہ کی تباہ کاریاں 234، اور اس کے بعد دو اور مزید الگ الگ نمبر دیا ہوا ہے کہ اسلامی خلافت کا ملوکیت میں تبدیل ہو جانا پیج 234، اور دوسرا ہے اسلامی تعلیمات میں تحریف اور حقائق کو مسخ کر دیا یہاں پر پیج 236۔ اب ہم آگے ہیں خطبہ نمبر 78 پر، خطبہ ایک نگاہ میں پیج 239، شرح و تفسیر 240، سبق آموز دعاؤں کے چند حصے 240، نقطہ 246، انسانی زندگی میں دعا کے عجیب و غریب اثرات 246، خطبہ نمبر 79، خطبہ ایک نگاہ میں پیج 251، شرح و تفسیر 254، نجومیوں کی غلطیاں 254، وضاحت 255، شرح و تفسیر 257، نجومیوں کی پیشن گوئیوں سے بچیں 257 صفحے پر ہے یہ بھی۔ اور اب ہم آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہانت کیا ہے، کاف ہے الف نون تے، کہانت کیا ہے یہ ہم پڑھیں گے پیج 258 پر، پھر ہے نکات 259 پر، 3 نکات ہیں، پہلا ہے علم نجوم کیا ہے اور اس کا کون سا شعبہ ممنوع ہے، یہ ہم پیج 259 پہ پڑھیں گے، پھر علم نجوم کفر کی صف میں کیوں 260 صفحے پر، اور نجومیوں کی پیشن گوئیاں کیسے وجود میں آتی ہیں پیج 264، خطبہ ایک نگاہ میں 267 پیج پر، شرح و تفسیر 268، انسانی معاشرے میں خواتین کا مقام 268، نکات 273، نقطہ 1، عورتوں اور مردوں میں برابری اور فرق 273، 2 حضرت عائشہ سے متعلق کچھ باتیں 278، خلیفہ ثالث کے خلاف بغاوت 278، اور کتوں کے بھونکنے کا واقعہ 282۔ خطبہ 81 پہ ہم آ گئے ہیں، خطبہ ایک نگاہ میں پیج 283، شرح و تفسیر 284، زہد کی حقیقت 284، نقطہ 286، اور نقطے کے بعد لکھا ہے زہد یہ ہے کہ حاکم بن جاؤ نہ کہ دنیا کے اسیر، یہاں پہ ہم یہ پڑھیں گے پیج 286 پر۔ خطبہ 82، خطبہ ایک نگاہ میں پیج 291، شرح و تفسیر 292، دنیا وسیلہ ہے ہدف نہیں 292،
نکات 298 جو نکات ہیں وہ ہے ایک نقطہ دیا ہوا ہے کہ دوسری دنیا میں اعمال کا حساب کیا ہوگا، جو کہ ہم پیج 298 پہ پڑھیں گے، اور یہ جو نقطہ ہے، اور دوسرا نقطہ ہے دنیا پرستی مذموم ہے نہ کہ دنیا داری، اور یہ ہم پڑھیں گے 303 پر. لیکن جو پہلا نقطہ ہے اس کے الف بے جیم دال ہے اور واو یہ بھی ہیں، مزید تفصیلات ہیں. تو دوسری دنیا میں اعمال کا حساب کیسا ہوگا، یہ نقطہ ایک ہے نا، اس میں الف ہے حساب کی عمومیت پیج 299، بے حساب میں جلدی 300، جیم حساب میں باریک بینی 300، دال حساب میں سختی 301، ہے آسان حساب کتاب 301، اور وہ لوگ جو بغیر حساب کے بہشت میں جائیں گے 302 پہ ہم پڑھیں گے. پھر اس کے بعد جیسے کہ میں نے بتایا تھا نقطہ دوسرا ہے کہ دنیا پرستی مذموم ہے نہ کہ دنیا داری، یہ 303 پہ پڑھیں گے. اور اب آئیے خطبہ 83 کے بارے میں جانتے ہیں. خطبہ ایک نگاہ میں پیج 305، شرح و تفسیر 308، خدا نزدیک بھی ہے اور دور بھی، ازلی بھی اور ابدی بھی 308، شرح و تفسیر 311، تقوی انسانی زندگی کا تقدیر ساز مسئلہ 311، پھر ہے نقطہ 317، ہمیشہ اور ہر جگہ تقوی کی دعوت 317، پھر لکھا ہے شرح و تفسیر 319، دنیا کا حقیقی چہرہ 319، نقطہ 324، اس جہان کی ناپائیداری 324 صفحے پر، اور پھر ہے شرح و تفسیر 326، حشر کا ہولناک میدان 326، اور نکات 331، 3 نکات ہیں. پہلا ہے جسمانی معاد میم عین الف دال کی منظر کشی 331، آکل الف مدہ کاف لام آکل و معقول کا مشہور شبہ پیج 332، تیسرا ہے مردے قبروں سے کس طرح باہر نکلیں گے 333، شرح و تفسیر 334، ہم کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جانے والے ہیں 334، نقطہ 337، دنیا مشق اور آزمائش کا میدان ہے 337، شرح و تفسیر 339، جھنجھوڑنے والی نصیحتیں 339، نقطہ 344، تقوی کی جڑیں اور شاخیں 344، اچھا اس سے پہلے نقطہ بھی 344 پہ تھا اور تقوی کی جڑیں اور شاخیں بھی 344، شرح و تفسیر یہ ہے 345، اور ہم سب اللہ کے احسان مند ہیں 345، اس کے بعد ہے کہ شرح و تفسیر 350، ہوشیار رہو تمام نعمتیں ختم ہونے والی ہیں 350، شرح و تفسیر 354، آخر کار تر و تازہ جسم بوسیدہ ہو گئے 354، شرح و تفسیر 359، درپیش ہولناک راستہ 359، اور نکات 364، نکات جو ہیں وہ 2 ہیں، پہلا ہے صراط سے بآسانی کیسے گزریں 364، دوسرا ہے نماز شب کیمیائے سعادت ہے 366، پھر ہے شرح و تفسیر 369، شیاطین کے وسوسے ایک دوسری رکاوٹ 369، نقطہ 374، شیطانی جال کی اقسام 374، اور اس کے بعد ہے شرح و تفسیر 376، انسانی زندگی کا آغاز و انجام 376، پھر ہے نقطہ 379، پھر ہے تیرا اف اور میری خطا، میرا بخل اور تیری عطا 379 پیج پر، پھر آ گیا شرح و تفسیر 381، پھر ہے موت اچانک آ جاتی ہے 381، شرح و تفسیر 384، موت کے بعد حوادث 384، نکات 387، 2 نکات ہیں، پہلا ہے پسماندگان کا وداع اور عبرت آمیز لمحات، اور وہ ہے 387 پر، اور اس کے بعد ہے سوال قبر کیا ہے 388 پیج پر پڑھیں گے. شرح و تفسیر آ گئی 391. قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا دوزخ کا ایک گڑھا 391 پیج پر. پھر ہے شرح و تفسیر 395. قدر ناشناس توانا لوگوں کا انجام، یہاں پہ لکھا ہے 395 پیج پر. پھر شرح و تفسیر 398. اپنی آنکھوں اور کانوں کو کھلا رکھیے 398. اور اس کے بعد آ گئی شرح و تفسیر پیج 400 اور آخری بات پیج 400. سامعین اب ہم خطبہ نمبر 84 پڑھنے آ گئے. آپ سوچ رہے ہوں گے خطبہ 83 میں بار بار شرح و تفسیر آتا تھا، تو آپ کو جیسے کہ اندازہ ہے کہ جو خطبے ذرا لمبے ہوتے ہیں ان کو مختلف پارٹس میں بانٹ دیا جاتا ہے تاکہ ہم آسانی سے سمجھ سکیں ہمارے سمجھانے کے لیے. اب آئیے خطبہ 84 یہ ہے. اس میں خطبہ ایک نگاہ
میں 403 پیج پر، شرح و تفسیر 404، اس جھوٹے شخص کو پہچانیے 404، نکات 411، 2 نکات ہیں، عمر و آس کون تھا 411، اور دوسرا ہے اسلام کی نظر میں مزاح 414۔ اب آ گیا خطبہ 85، خطبہ ایک نگاہ میں 419، شرح و تفسیر 420، معرفت خدا کی راہ میں 420، اور نقطہ 425، ذات خدا کی نسبت معرفت انسان کی کیفیت 425۔ پھر ہے شرح و تفسیر 427، عبرتوں سے نصیحت حاصل کریں 427، شرح و تفسیر 431، بہشتی درجات 431۔ اب آ گیا ہے خطبہ 86، خطبہ ایک نگاہ میں 435 پیج پر، شرح و تفسیر 436، اللہ تمہارے باطن سے آگاہ ہے 436، شرح و تفسیر 439، زاد راہ تیار کر لیں 439، شرح و تفسیر 442، تمام چیزوں کو بیان کرنے والی 442، نقطہ 444، نقطہ ہے جو چاہو وہ قرآن میں ہے 444۔ پھر آگئی شرح و تفسیر 446، فرصت کو غنیمت جانو 446، نقطہ ہے 449، شیطانی نفوذ کے راستے 449۔ پھر شرح و تفسیر آ گئی 450 پیج پر، سعادت مند کون ہے 450 پیج پر، نقطہ ہے 453 پیج پر، اور پھر سعادت کا سرچشمہ تمہارے اندر ہی ہے پیج 453، اور شرح و تفسیر 454، خطرناک عادتیں 454، نقطہ 458، اور واضح اور روشن نصیحتیں 458۔ اور اب ہم خطبہ نمبر 87 پہ آ گئے ہیں، خطبہ ایک نگاہ میں پیج 459، پھر ہے شرح و تفسیر 461، اللہ کے پسندیدہ بندے 461، پھر ہے جی نقطہ 467 صفحے پر، بہترین الہی بخشش 467۔ نیکسٹ ہے شرح و تفسیر 469، اور اس کے بعد ہے خدا کے مخلص بندوں کی خصوصیات 469، نکات 475، 2 نکات ہیں، اجتہاد کے دروازے کا کھلا رہنا 475 پیج پہ، اور دوسرا ہے قرآن زندگی کا مکمل دستور العمل پیج 475۔ پھر شرح و تفسیر 477، مخلص علماء اور عالم نما 477، نکات 483، 3 نکات ہیں، پہلا ہے گمراہ دانشمند 483، دوسرا تفسیر بالرائے، شیطان کا ایک بڑا جال 484 پیج پر، تیسرا ہے بدعتیں انحرافات کا سرچشمہ ہیں 486۔ پھر آ جاتے ہیں شرح و تفسیر ہے 488 پیج پر، اطرت کی موجودگی میں گمراہی کیوں 488 پیج، نقطہ 491، اہل بیت علیہ السلام کا اعلیٰ و عرفہ مقام 491، شرح و تفسیر 494، ہدایت کے پرچم 494، شرح و تفسیر 501، بنی امیہ کی مختصر مدت حکومت 501، نقطہ 503، اور بنی امیہ کی حکومت کی ناکامی، یہ نقطہ ہے 503 پر کہ بنی امیہ کی حکومت کی ناکامی، اور اس میں الف اور بے دیا ہوا ہے، الف ہے بنی امیہ کے خلاف خوارج کا قیام پیج 504 پہ، اور بے ہے بنو امیہ کے خلاف دیگر گروہوں کا قیام پیج 506 پر۔ اب آ گئے ہم خطبہ نمبر 88 پر، خطبہ 88 ہے خطبہ ایک نگاہ میں پیج 509، شرح و تفسیر 510، سننے والے اور دیکھنے والے کہاں ہیں 510، نقطہ 513، ظالموں کا مقدر، یہ ہے پیج 513۔ پھر شرح و تفسیر 515، ہٹ دھرمی اختلاف کا سرچشمہ ہے 515، غیب پر ایمان 516، نقطہ 519، ہٹ دھرم گمراہ لوگ 519۔ خطبہ 89 آ گیا ہے خطبہ ایک نگاہ میں پیج 521، اور شرح و تفسیر 523، ظہور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب دنیا کا حال 523، نقطہ 529، ہمارے دور کی جاہلیت 529، شرح و تفسیر 531، تم سب سے باز پرس ہوگی 531۔ اور اب اس کے بعد آخری صفحے پہ ہم آ گئے، یعنی پیج 20 پر آ گئے ہیں فہرست پڑھتے پڑھتے۔ یہاں لکھا ہے خطبہ ایک نگاہ میں 537، یہ میں نے خطبہ 89 مکمل ہو گیا نا، اب ہم آ گئے ہیں لاسٹ خطبہ 90، اس کا خطبہ ایک نگاہ میں 537، شرح و تفسیر 538، وہ تھا اور کوئی نہ تھا 538، شرح و تفسیر 543،
وہ تمہارے وجود کے تمام رازوں سے واقف ہے۔ 543 شرح تفسیر 547 کوئی بھی اس کا مثل نہیں ہے۔ 547 شرح تفسیر 550 اپنا محاسبہ خود کرو۔ 550 نکات 553 دو نکات ہیں، محشر میں میزان اور حساب 553 اور اندرونی ناسے 555۔ تو یوں ہم نے تمام تفصیلات جو کہ فہرست میں تھیں اور ان کے صفحات جان لیے، اور جیسا کہ ہم نے سٹارٹ میں اس چیز کو آپ تک پہنچایا تھا کہ خطبہ 61 سے خطبہ 90 تک پڑھیں گے، ٹوٹل 556 صفحات پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس نشست میں کیونکہ ابھی ٹائم ہے 23 منٹس ہوئے ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس میں عرض ناشر کو پڑھ لیتے ہیں۔ عرض ناشر 2 صفحات پر مشتمل ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصباح القرآن ٹرسٹ محسن ملت علامہ سید صفدر حسین نجفی کے ان صدقات جاریہ میں سے ہے جن سے لوگ تا قیامت استفادہ کرتے رہیں گے اور موصوف کے درجات عالیہ میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ مصباح القرآن ٹرسٹ نے تراجم و تفاسیر قرآن سے کام شروع کیا اور پھر ہر وہ کتاب جس کی ملت کو ضرورت تھی شائع کی، اور انشاءاللہ العزیز شائع کی جاتی رہے گی۔ قرآن و اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کو عام کرنا اور انہیں گھر گھر پہنچانا ہمارے ادارے مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور کا پہلے روز سے ہدف رہا ہے۔ اس سلسلے میں دسیوں علمی کام جو علماء کرام کی تالیف و تصنیف اور ترجمے کی صورت میں منظر و مشہود ہیں۔ ان میں حضرت آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی تالیف شدہ تفسیر نمونہ، تفسیر پیام قرآن سر فہرست ہیں۔ ادارہ حاضہ نے چاہا کہ حضرت آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی شرح نہج البلاغہ پیام امیر المومنین علیہ السلام کا ترجمہ پیش کیا جائے۔ اگرچہ خود حضرت آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے مجھے اجازت دی تھی یہاں ممنون احسان ہے حجت الاسلام والمسلمین الحاج السید ذوالقدر رضوی وکیل و نمائندہ آقائے مکارم شیرازی برائے لندن کہ ہم ان کے دوبارہ سے اس لائن کو پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں ممنون احسان ہے حجت الاسلام والمسلمین الحاج سید ذوالقدر رضوی جو کہ وکیل و نمائندہ آقائے مکارم شیرازی برائے لندن ہیں، ان کے کہ جن سے تحریری اجازت حاصل کر کے ترجمہ کیا گیا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ ممکنہ طور پر جلد تمام جلدوں کو پیش کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ مصباح القرآن ایک خود مختار ارادہ ہے اور اس کے بانی مرحوم حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید صفدر حسین نجفی تھے۔ انہوں نے اس ادارے کا ایک الگ ٹرسٹ تشکیل دیا جو اول دن سے اخراجات کا خود انتظام کرتا ہے۔ ادارہ مصباح القرآن ٹرسٹ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی کا تہہ دل سے ممنون ہے کہ انہوں نے شرح نہج البلاغہ کے ترجمے کی نگرانی کے فرائض از خود انجام دیے۔ نیز ان کے ادارے باب العلم دار التحقیق کا بھی ممنون ہے کہ انہوں نے کتاب حاضہ کی اشاعت کی اجازت دی۔ پھر لکھا ہے کہ بحمد اللہ مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی کی ہمہ جہد گراں قدر خدمات کے حوالے سے 4 منتخب مصرے یہاں پیش کر رہا ہوں۔ یہ بہترین منقبت محترم جناب ڈاکٹر دھرمیندر ناتھ دہلوی نے بارگاہ حضرت مرتضوی میں خلوص دل سے کہی تھی۔ لکھا ہے نازاں ہوں میرے دل میں عقیدت علی کی ہے، نازاں ہوں میرے دل میں عقیدت علی کی ہے، دراصل مجھ پہ یہ بھی عنایت علی کی ہے، ہر وقت جاگزیں ہے دل میں یہی خیال، ہر وقت جاگزیں ہے دل میں یہی خیال، خدمت جو ہے سماج کی خدمت علی کی ہے۔ اللہ رحمان و رحیم ہم سب کو مولا کائنات حلال مشکلات حضرت مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام کی خدمت ہی میں ہمیشہ مصروف و مشغول رکھے کہ یہی ہماری زندگی ہے، آمین۔ مصباح القرآن کی تمام کتابیں آپ کے استفادے کے لیے انٹرنیٹ پر موجود ہیں، جن کا مطالعہ آپ اس ویب سائٹ پر کر سکتے ہیں۔ سامعین، ویب سائٹ کا میں آپ کو ایڈریس دے رہی ہوں www.misbahulqurantrust.com یہ سب اسمال ہے، MISBAHULQURAN
QURANTRUST.com۔ قارئین کرام سے التماس ہے کہ اگر وہ اس کتاب میں کہیں خامی، کمی یا غلطی محسوس کریں تو ہمیں مطلع فرمائیں۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ ادارے کی ترقی اور اس کے بانی محسن ملت علامہ سید صفدر حسین نجفی کے درجات کی مزید بلندی کے لیے دعا کا طالب، مسؤول مصباح القرآن ٹرسٹ، لاہور، پاکستان۔ ساتھ میں نیچے لکھا ہے کہ مومنین سے درخواست ہے کہ اہلیہ و سید محمد باقر گردیزی مرحوم اور سید جاوید رضا گردیزی مرحوم کے لیے 1 بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیں۔ تو سامعین، یہاں پر ہم نے عرض ناشر بھی مکمل کر لیا اور ابھی بھی ہمارے پاس 2-3 منٹ ہیں، تو ہم بلکہ 4-5 منٹ لے سکتے ہیں، تو ہم عرض مترجم بھی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ یہ بھی بہت زیادہ بڑا نہیں ہے۔ یہ اس میں سب سے پہلے لکھا ہے کہ قرآن مجید اللہ کا وہ کلام ہے جو تمام گزشتہ آسمانی صحیفوں کے بعد اپنی تمام تر جامعیت اور ضرورت کے مطابق پیکر علم الہی سرور کائنات رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، جو قیامت تک رہنمائی عطا کرتا رہے گا، اور اس کی تفسیر و تفہیم کی ذمہ داری بعد از پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطرت و اہل بیت علیہم السلام کو دی گئی۔ چنانچہ ان پاک اور عظیم ہستیوں نے اپنی احادیث، فرامین اور عملی اقدامات کے ذریعے سے اسے تصویر تجسم عطا کی اور عملی جامہ پہنایا، یعنی کہ اہل بیت علیہم السلام کی روش، ان کے فیصلے اور ان کی طرز زندگی قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ البتہ اس عظیم سرمایہ کو جمع کر کے کتابی شکل دینا ایک اساسی خدمت ہے جسے علامہ سید شریف رضی اللہ عنہ نے اپنے ذوق ادبی و علمی کے مطابق جمع کر کے نہج البلاغہ نام دیا، جو 1000 سال سے عقلوں کی بیداری و ہدایت، ضمیروں کی سالمیت، فطرت کی اصالت الف صاد الف لام تے، سماج کی قیادت اور ان سب کے محور اللہ کی عبادت کو فروغ دے رہی ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے کلام کا معیار اس درجے کا ہے کہ ادبائے کرام الف دال بے الف حمزہ بڑیے کافر الف میم نے متفقہ طور پر تسلیم کیا ہے کہ یہ اللہ کے کلام سے نیچے اور بندوں کے کلام سے اوپر ہے۔ مسلم وغیر مسلم علماء کرام اور اہل ادب نے اسے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے سینکڑوں مفصل و موضوعاتی شرحیں، مقالے اور مضامین لکھے۔ ایسی ہی شروح شین رے واو ہے شروح میں سے ایک مرجع عالی قدر حضرت آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی اور دیگر علماء و دانشوروں کی مرتب کردہ بہترین سلیس اور نئی شرح پیام امام امیر المومنین علیہ السلام ہے، نہج البلاغہ۔ اور مولا علی علیہ السلام کی خدمت و نوکری کا کسے شوق نہیں ہوتا۔ سامعین، میں یہاں پر روک رہی ہوں جو پڑھ رہی تھی، اور میں بھی کہنے لگی تھی کہ ہم سب، آپ جو لوگ سن رہے ہیں اور میں جو پڑھ رہی ہوں، ہم سب بھی نوکری کر رہے ہیں، اس لیے کہ میں پڑھ رہی ہوں اور آپ لوگوں تک پہنچ رہا ہے، اور آپ لوگ جب اس کو دوسروں تک پہنچانے کا سبب بنیں گے، شیئر کریں گے، لوگوں تک پہنچائیں گے، تو آپ بھی اس نوکری، آپ کو بھی یہاں نوکری مل جائے گی۔ چلیے یہیں سے آگے چلتے ہیں۔ یہاں کے لکھے مولا کی خدمت وہ نوکری کا کسے شوق نہیں ہوگا۔ چنانچہ مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور کے مسؤول محترم جناب سیٹھ محمد امین ساعتی سین الف عین تے چھوٹیے ساعتی کی فرمائش پر دفتر حضرت آیت العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی لندن کے مسؤول و نمائندہ محترم عالم بزرگوار حضرت حجت الاسلام والمسلمین سید ذوالقدر زال واو الف لام قاف دال رے ذوالقدر رضوی دامت برکاتہ کی تحریر اجازت اور حضرت آیت اللہ سید عقیل الغروی سے مفید مشوروں اور رہنمائی کے بعد باب العلم دارالتحقیق کراچی پاکستان کے اراکین مولانا محمد حسین کریمی، مولانا غلام علی عارفی، اینڈ سے ہے یہ، این الف ریف چھوٹی عارفی، مولانا فدا حسین انقلابی، مولانا محمد یعقوب شاہد اور آخوندی
اور مولانا محمد بشیر عالمی، مولانا منظور حسین ابوالحسنی اور سید محمد ظفر چمن زیدی صاحب، سید ذوالفقار حسین نقوی صاحب، محمد علی مرزا صاحب، محمد مرسلین صاحب، سید سجاد رضا رضوی صاحب، سید شہزاد عالم زیدی صاحب اور جناب سید مظہر حسنین نقوی مرحوم کے باہمی تعاون سے ترجمے کا کام شروع ہوا، جس کی تیسری جلد اب الحمدللہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کتاب کے مکمل دورے کے بعد چند جلدوں کا ضمیمہ ترتیب دیا گیا ہے، جس میں رے واو الف تے روات کا ذکر جو کہ منہاج البراءہ الف لام بیر الف عین ہے اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ خوئی سے استفادہ ہے، اور حوالہ جات بھی مزید بڑھائے جائیں گے۔ اسی طرح قائد ملت جعفریہ علامہ مفتی جعفر حسین اور برصغیر کی بلند مرتبہ شخصیت علامہ سید ذیشان حیدر جوادی کی شرح کے علاوہ باب العلم کی جانب سے معلومات کا اضافہ ہے۔ نہج البلاغہ اگر پوری ملت مطالعہ کر لے تو یقیناً ترقی و عظمت مسلمین و تشیع میں کئی گنا اضافہ ہوگا، اور انشاءاللہ یہ کاوش اس راہ میں مددگار ثابت ہوگی۔ شہید پروفیسر سید سبط جعفر زیدی سے اس کتاب کے بارے میں مشورے رہے کہ نہج البلاغہ کا منظوم ترجمہ کیا جائے، چنانچہ اس پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ وسلام سید شہنشاہ حسین نقوی، مدیر باب العلم دارالتحقیق کراچی پاکستان۔ تو یوں سامعین ہم نے عرض مترجم بھی پڑھ لیا۔ اب میں یہاں پر صفحہ نمبر 24 پر آپ سے اجازت چاہوں گی اور ساتھ ہی اگلی ریکارڈنگ شروع کر رہی ہوں۔ آپ بھی بٹن آن کیجئے نیکسٹ اور ساتھ ہی آئیے پڑھنے کا آغاز کر دیتے ہیں۔ تو فی الحال خدا حافظ، فی امان اللہ۔